صبح بدا من طلعته. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر. حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا. میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں. شیر ہویا میں نو ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 صورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ. کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے. یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں. حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی. حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا. کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا. کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا. ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا. اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں. وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے. پورا باب ہے. بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے جماعت کرانے. کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی. میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی. کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی. حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی. کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا. حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا. عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا. ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک. فرماتے ہیں یرانہ تھا نا تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور. تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں. خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا. ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی. ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دیویں. ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے. کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے. رشک کریں خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کسرا کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا.
जोर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं। अर्ज की हुजूर हुसैन इब्न अली आए। हुसैन इब्न अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मां रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है। इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन, मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन, मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे, मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना, दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना, मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे, मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर, ये मुसल्ले, ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे, अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं, फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। हुजूर का विसाल हुआ ना, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हजरत अलीगुल मुर्तजा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया, दादा हुसैन, हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ, जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे। उन्होंने कहा नीचे उतरिए, मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन, अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे, पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो
انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے ہیں۔ تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے، ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے، یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں، پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی میں، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔
اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا. فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے. یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے. سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کی، خوشبو نہیں لگانے لگتی. تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے. رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں. محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے. حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے. جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے. اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال. کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے. ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامند فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے. تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ. کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے. کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سیدزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی. چل ٹھیک ہے، چلی گئی. کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے. اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے. جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں.
मुसलमानों, उसने कहा पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया, कहने लगा जो साफ सुथरा कमरा है ना उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा ऊंचा ना बोलना, ये सैयदा फातिमा की शहजादियां आई हैं, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना, और देखना हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। तो नबी पाक ने फरमाया तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूं। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे कोई दलील है तेरे पास? दलील है कोई तेरे पास? मैं चुप कर गया। फरमाया मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलें पूछने लग गया था। मैं जा दौड़ जा। सवेरे आंख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा खुदा का वास्ता, जो तूने नौकरी की है ना इनकी मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे। तो कहने लगा कल तू आता तो शायद बात और होती, आज बात और है। उसने कहा मेहरबानी कर। कहा नहीं नहीं, कल तू आता तो मामला और था, आज मामला आज और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब तू देख दाख के आया, जा दौड़ जा। कहने लगा नहीं मेहरबानी कर, दे दे, तू गैर मुस्लिम है, तेरा क्या ताल्लुक? कहने लगा चुप कर, गैर मुस्लिम में कल तक था, कल से सैयदों से प्यार किया है तो मेरे हालात संवर गए हैं। वो जो नजारे तूने रात ख्वाब में देखे हैं मैंने जागती आंखों से देखे हैं, मैंने जागती आंखों से। और तूने किसी मुफ्ती पीर आलम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, मैंने रात मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलमा पढ़ा। नबी पाक ने फरमाया अली से प्यार करने वाला मोमिन है, और फरमाया बुग़्ज़ अली निफाक, इसके सीने में अली का बुग़्ज़ हो वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। जिसको नबी पाक मुनाफिक कहे, मुनाफिक है कि नहीं? जिक्र अली इबादा, अन्नज़्रु इला वजह अली इबादा। फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है और उनका जिक्र करते रहना भी इबादत है। इस्लाम सिर्फ इखलाकियात का मजहब नहीं, इखलाक, मुसलमान का इखलाक ये उसका फल है, ये उसका पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन नबी पाक की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत का एहतराम ये ईमान की जड़ है। जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं, ना टहनियों पर कोई पत्ता आता है। जड़ का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इन मोहब्बतों का सीने में उठना, पहला पहलू आज के मौजू का उसको जहन में रखें। मोहब्बत का जोश मारना, मोहब्बत का जोश मारना, प्यार का बढ़ना, तबीयत में ज़ौक़ पैदा होना, ये ईमान की अलामत है। यानी हजरत उमर की बात सुन के दिल का ठंडा होना ईमान की अलामत है, और इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना ये ईमान की अलामत है। हजरत फातिमा तज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। इंसान के वजूद पर असर हो,
لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات، ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھل کے کہہ لینے دو، لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ، عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا، لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی منڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے،
جی جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے، یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی۔ تو میرا سنی بڑا بولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بولا او خدا کے دیکھے نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ آج زکوٰۃ دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں؟ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا؟ اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے نا انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ
شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ. دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف، تو سیدوں کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے. تو دو بندے آ گئے، کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، وہ سید نہ بن جائیں. تو ٹھیک ہے جی بن جاؤ. بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں. تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا. تو ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا. ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی. تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. چونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بے وقوف، یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا.
اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج. اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتا. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.